رونقی اسٹیج، سادات ذویل احترام، علماء ملت اسلامیہ، مشائخین اعظام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، کونین کی زینت حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے بھٹکنے کا اندیشہ رکھتا ہو، اگر ماں باپ کو یہ فکر لاحق ہو کہ میری اولاد کسی آوارہ کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور بھٹک نہ جائے، ان ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو درود پاک کا عادی بنا دے۔ انشاءاللہ اگر اولاد درود پاک کا عادی ہو جائیں گی، انشاءاللہ درود پاک کا تقدس اور درود پاک کی برکتیں کبھی اس بچے کو آوارہ نہیں ہونے دے گی۔ جی لگا کر ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً ابدا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک بار اور جی لگا کر پورا مجمع ایک ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ بخوبی جانتے ہیں آج کی ہماری اور آپ کی حاضری کس مقصد کے تحت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقہ و طفیل اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اس مدرسے پر ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ آج اس مدرسے کے سالانہ پروگرام کہہ لیجئے، دستار بندی کہہ لیجئے، اس میں آج ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے عشاء بعد ہی سے یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، بہت کچھ نظاروں آپ نے دیکھے، بہت کچھ مشاہدے آپ نے کیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا پڑھنا سنا آپ نے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانی جو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی ہے، تو شاید آپ کے دل سے یہی دعا نکلتی ہوگی کہ کاش کہ ہمارا بچہ بھی اس طرح سے پڑھنا شروع کر لے جائے اور شروع کر دے۔ ہماری تو یہی کوششیں ہیں اور یہی جد و جہد ہے کہ ہر گھر میں اس طرح سے قرآن کا قاری نظر آئے، تاکہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں ایک ماحول تھا
اور وہ ماحول کیسا پرنور ماحول تھا کہ جب بھی کوئی فجر کی نماز کے بعد کسی بھی گلی سے گزر جاتا تھا تو وہاں سے کوئی اور آواز نہیں، اگر آتی تھی تو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ کاش کہ ہمارے محلے اور ہماری سوسائٹی کا بھی یہ منظر ہو جائے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے کا تھا، کہ ہر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ہمیں سنائی دے، تو انشاءاللہ ایک عجیب انقلاب ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنا نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آج کی اس مبارک گھڑی میں اللہ پاک ہماری یہ دعا قبول فرمائے اور ہر گھر میں قاری قرآن اللہ پاک پیدا فرما دے۔ الحمدللہ بہت اچھی محنت آپ نے، میں کیا عرض کروں، آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ کس طرح کی محنتیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے، آج میں تقریباً 3-4 دن سے یہ مدارس کے پروگرامات میں حاضری دے رہا ہوں، اور میں ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی محنت ہو رہی ہے نا، اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی پتہ نہیں چلے گا۔ وجہ ہمارے یہاں سوچ، مینٹالٹی کچھ اس طرح کی کریٹ کی ہوئی ہے، کچھ اس طرح کی دی ہوئی ہے کہ جو بچہ ایجوکیشن کی طرف ہے، وہ گریجویشن کر رہا ہے، وہ بی ایڈ کر رہا ہے، وہ بی اے کر رہا ہے، وہ ایم اے کر رہا ہے، تو اس کی ویلیو اور اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ لوگوں کی نظر میں اچھی لگتی ہے، بھاتی ہے لوگوں کو، لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں۔ یہ کالج کر رہا ہے، یہ گریجویشن کر رہا ہے، یہ سی اے بن رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کو لوگ اچھا کہتے ہیں۔ لیکن ایک سینے کے پاس قرآن یا پارہ امر رکھ کر چلنے والا بچہ، شاید ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو ایک کالج جانے والے بچے کو دیتے ہیں۔ سماج کی مینٹالٹی کچھ ایسی بنی ہے، سوچ ایسی بنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تعلیم جس کو ہم نے سماج میں اہمیت دی، آج اس تعلیم نے کئی اولڈ ایج ہاؤس کھڑے کر دیے ہیں۔ اس تعلیم نے، یہ دین ہے اس تعلیم کی۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں پڑھائی جائے، میں صرف اس بات پر آپ کو فوکس ڈالنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ بھی بنائیے لیکن سب سے پہلے اولاد کو قرآن سے جوڑیے، کیونکہ جب یہ قرآن سے جڑ جائے گا تو ان لوگوں کی جو قدر ہے، یہ جو رات دن محنت کرتے ہیں، یہ جو چھٹیوں میں بھی محنت کرتے ہیں، ان کی قدر کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہوگا۔ جب آپ قبر میں لیٹے ہوں گے اور وہی آپ کا بچہ جس کو ان مدرسوں نے پڑھایا ہے، وہ جب آپ کے سینے کے پاس کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوگا تو قبر میں سوتے سوتے وہیں سے آپ کے دل کے اندر سے اس مولانا کے لیے دعا نکل رہی ہوگی۔ تو اب یہ بینیفٹ لینے کے لیے تو پڑھاتے نہیں ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اس لیے اس تعلیم سے لوگ دور رکھتے ہیں کہ بھائی اگر اس لائن میں آئے گا تو کھائے گا کیا، کھائے گا کیا، یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے کو جس طرح سے اللہ خوشحال رکھتا ہے، اپنے زمانے کا کوئی کروڑ پتی بھی اس طرح سے خوشحال نہیں رہ سکتا ہوگا۔ میں معذرت چاہوں گا، میں کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اظہار خیال یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، اسے یاد رکھی اور دوسروں تک پہنچا دی، اللہ اسے ہرا بھرا کر دے، اللہ اسے خوشحال کر دے، اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ یہ دعا کا ثمرہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ آج ہر عالم کو آپ دیکھو گے، وہ کیسی ہی نوکری کرتا ہو، کیسی ہی زندگی گزارتا ہو، لیکن اللہ پاک خوشحال زندگی اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سوچ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑی مینٹالٹی چینج کی جائے، سوچ بدلی جائے۔ میں آج چونکہ ایک قرآن مجید کے حوالے سے آج کا پروگرام سمجھیے،
3 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے. سب سے پہلے تو میں ان کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا. اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اصل حقدار اور اس کامیابی کے پیچھے جن کا اصل رول ہے، جو ماڈل ہے، ان کے والدین ہیں. تو میں ان کو کیا مبارکبادی دوں گا. ان کے لیے تو سونا ہی سونا ہے، بھلے دام آسمان چھو رہا ہو، لیکن ان کے لیے سونا ہی سونا ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث کے انوسار میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا. چاہتے ہیں پہننا تو پھر بنانا ہوگا نا حافظ قرآن. تو انشاءاللہ اس کے پیچھے بھی آپ کی ایک محنت رہے گی تو ضرور وہ ہوگا. میں کچھ تعلیم کے حوالے سے اور قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے کچھ بات عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاؤں. انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، وقت کے تقاضے کو میں بھی سمجھوں گا. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق. ان آیتوں کے اندر جو اللہ پاک نے سب سے پہلی آیت میں جو وحی کے طور پر سب سے پہلے اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی، اس آیت میں اللہ نے علم کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ یہ جو ہمارا دین ہے نا، وہ سیکھنے سکھانے کا دین ہے. سیکھو سکھاؤ. اور جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کا جو نظارہ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی کوششیں کیا ہوتی تھی، اور سرکار نے اپنے چاہنے والوں کو تعلیم سے کس طرح سے قریب کیا. اب اس کے باوجود بھی جو لوگ مسلمان ہو کر بھی علم سے اپنی دوری بنائے ہوئے ہیں تو حقیقت میں وہ اسلامی مقاصد کے خلاف اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسلام سیکھنے اور سکھانے کا مذہب ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. چھوٹا سا پلاٹ خریدنا ہوتا ہے نا تو 10 آدمی سے مشورہ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی دکان چلانی ہوتی ہے نا تو اس کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ اس چیز کی میں دکان شروع کرنے جا رہا ہوں، یا یہ کاروبار مجھے کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں، 10 آدمی سے مشورہ لینے کے بعد پوچھیں گے، اور اگر نہیں پوچھتے تو دین کے معاملات میں نہیں پوچھتے. حدیث پاک میں نماز کی عظمتیں سنی، کسی بیان میں نماز کی فضیلت سنی، دل نماز کی طرف مائل ہوا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. مجھے آپ بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو نئے نئے نمازی ہوئے ہوں گے یا جنہوں نے نماز شروع کی ہوگی اور وہ جا کر کسی مولانا صاحب کے پاس انہوں نے نماز کو سیکھی ہوگی. حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہ کم سے کم کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر رابطہ کریں، مفتی صاحب کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. ہمارے ہاں بیچارے وہ بھی کسی کو نہیں جا کر پوچھتے ہیں کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. جتنے نمازی اتنی ادا، اتنے طریقے، نہیں پوچھتے اس معاملے میں. حالانکہ قرآن کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو علم والوں سے، اگر نہیں جانتے ہو تم پوچھو نا بھائی. اور اسی دن میں ہمیں پوچھنا نہیں ہے کسی اپنی ہی من سے ہمیں کرنا ہے جو ہماری مرضی میں آئے. لوگوں کو دیکھا کرتے ہو ہم نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا. علم دین کی ضرورت اور اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت بے شمار خوبیاں عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا. بے شمار خوبیاں، کوئی گن نہیں سکتا ہے کہ ہمارے سرکار میں کتنی خوبیاں تھی. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پریچے دیا، اپنا انٹروڈکشن کروایا تو سرکار نے کسی خوبی کو نہیں پسند کیا اور کسی خوبی کو لے کر اپنا پریچے نہیں کروایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. گویا اس سے بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی سیکھنے والا بن جائے، ہر امتی سیکھنے والا بن جائے. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے حبیب
اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں بڑھوتری عطا فرما، میرے علم کو بڑھا دے۔ بڑھنے والی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں نا بھائی، مال بھی تو بڑھتا ہے، عمر بھی تو بڑھتی ہے۔ قرآن میں کسی کے بڑھانے کے لیے دعا کا ذکر نہیں ہے کہ اس کی دعا کرو اللہ بڑھاوے، اس کی دعا کرو اللہ بڑھاوے۔ یہاں اللہ پاک ہی اپنے رسول کو دعا سکھلا رہا ہے، حبیب اگر کسی چیز کے بڑھانے کی تمہیں دعا کرنی ہے تو پھر علم کے بڑھانے کی دعا کرو، اے اللہ علم میں بڑھوتری عطا فرما دے۔ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ علم کی اہمیت اسلام مذہب میں کیا ہے، سیکھنے سکھانے کی اہمیت۔ اب تھوڑے بزرگوں کے اقوال کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک گھڑی بھر تعلیم حاصل کرنا، ہم نے اگرچہ اہمیت نہیں دی یہ ہاتھ میں تختی لے کر چلنے والوں کو، ایک گھڑی بھر تعلیم حاصل کرنا ایک رات نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک رات ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے کسی کی درسگاہ میں بیٹھ جانا، ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے کسی امام کے پاس جا کر بیٹھ جانا، ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر ایک مسئلہ سیکھنا کہا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دن کا علم حاصل کرنا 3 مہینوں کے روزے رکھنے سے بہتر ہے۔ ایک مہینے کا علم اب جو برسوں سے حاصل کر رہے ہیں، ہمارے یہاں جو عالم کورس ہے وہ 8 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے، حفظ کلاس ہے تو وہ بچے کی یادداشت پر وہ نربھر ہے کہ اگر بچہ بہت ذہین ہے تو وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال، بڑھ کے تھوڑا کن ذہن ہے تو وہ 2.5 سے 3 سال لگا لیتا ہے۔ اتنے سال میں انہوں نے علم کو حاصل کیا، علم پڑھا، تو مجھے بتائیے کہ ان کے لیے کتنے ثواب جمع ہوئے ہوں گے جب 1 مہینہ علم حاصل کرنا۔ ہاں تو کم سے کم یہ بھی تو جذبہ بیدار کریں کہ چلو یار تھوڑے کچھ مسائل سیکھنے کے لیے مسجد آئیں آپ تو کم سے کم کچھ مسائل ہو لکھ لیا کریں کہ بھائی اس حوالے سے مجھے امام صاحب سے پوچھنا ہے، تو نماز پڑھنے جائیں گے، نماز کا ثواب تو ملے گا ہی، تعلیم کا ثواب، علم دین کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ بھی کوشش کرتے رہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کو اور اپنے بھتیجوں کو فرمایا کرتے تھے تم علم سیکھو، اسے یاد رکھو، اور اگر یاد نہیں رکھ سکتے تو اسے لکھ کر اپنے گھر میں رکھو، لکھ کر اپنے گھر میں رکھو۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ جو برکت والی کتابیں اب وہ بھی گھر سے گئی۔ سیاہ ستہ تو شاید کسی گھر میں نصیب ہو جائے۔ سیاہ ستہ یعنی جانتے ہیں نا، سیاہ ستہ حدیث کی وہ 6 کتابیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، یہ جو سیاہ ستہ ہے شاید کسی گھر میں نصیب ہو جائے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے یہ کتاب پڑھنا تو بہت برکت کی بات ہے، اگر یہ صرف گھر میں رہے گی تو بھی اللہ برکتیں اتارتا رہتا ہے۔ پڑھنا تو بہت عظیم برکت ہے، لیکن اگر یہ صرف گھر میں رہتی ہے تو بھی برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ وہ بھی گھر سے گئی، ارے بھائی وہ کیا ہے، اب تو قرآن بھی جا رہا ہے۔ عورت شادی کر کے آتی ہے اور وہی 2-4 مہینوں میں دیکھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، تو کہا جب کوئی نہیں پڑھتا تو کسی مسجد میں بھجوا دو، کسی مدرسے میں بھجوا دو، اور پھر اگر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، تو پھر وہی قرآن کسی قبرستان کی زینت بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، یہ برکت والی ہے، یہ جہاں رہے گی برکت اتارے گی، یہ جہاں رہے گی۔ اور ضروری یہ نہیں کہا قرآن نے کہ گھر میں رہے گی تو ہی برکت ہوگی، نہیں، یہ اگر کسی کے سینے میں ہے نا اور وہ دکان میں بیٹھا ہے تو اللہ وہاں دکان میں برکتیں اتار دے گا۔ گھر میں حافظ قرآن ہے، گھر میں ایسا بندہ ہے جسے قرآن یاد ہے، کچھ بھی قرآن یاد ہو، یارو یہ برکت والی کتاب ہے، جہاں جہاں پہنچے گی، سینے میں پہنچے گی، اس سینے کو برکت والا بنا دے گی، گھر میں پہنچے گی، گھر کو برکت والا بنا دے گی۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ایک عالم دین اگر کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے، اللہ پاک اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہاں رک کر
میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، نسلوں میں اگر علم کا ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے نا، عالموں کی عزت شروع کر دیجئے۔ ان کی عزت کرو گے بچہ خود بخود اپنے اندر احترام لائے گا۔ اب انہی پر ٹپنی شروع ہوگی اور انہی بچوں کے سامنے ہوگی تو وہ بچہ دین سے قریب کیا ہوگا؟ چوراہوں پر بیٹھ کر اگر اپنے امام کی برائیاں ہوگی تو یہ بچہ تعلیم سے قریب کیا آئے گا؟ ایک عبرت کے لیے ایک حدیث سے ایک روایت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، عبرت کے لیے۔ جب ہم اپنی اولاد کو، حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا۔ آپ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں اپنی عزت کی بات کروا رہا ہوں، ہم کچھ نہیں ہیں، اور ہم جب کسی بڑے اسٹیجوں پر جا کر بولتے ہیں تو تھوڑا اندر سے یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں اتنی عزت دی جا رہی ہے، ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ تو یہ آپ ہرگز مت سمجھنا کہ ہم اپنے لیے، لیکن اللہ گواہ ہے، میں اس لیے آپ کی بات یہ آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ نسلوں کو آج عالموں سے متنفر کروایا جا رہا ہے۔ میرے پاس میرے موبائل میں ایک ویڈیو بھی ہے، میں نہیں دکھاؤں گا، صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بیان میں نے سنا تھا کہ ایک مقرر تقریر کر رہا ہے اور وہ اپنی تقریر کے دوران یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین کون ہے، یہ کوئی ملا مولوی نہیں بتائے گا۔ اب یہ جملہ مجھے بہت خطرناک لگ رہا ہے نسلوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ نسلوں کے ذہن میں ملا اور مولوی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک عالم دین، اور اس جملے کے ذریعے سے اپنی نسلوں کو عالموں سے متنفر کرنا ہے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے آگے جملہ یہ بولا کہ یہ ملا مولوی نہیں بتائے گا کہ امام حسین کون ہے۔ آؤ پوچھو غریب نواز سے کہ امام حسین کون ہے، پہلے وہ یہ سوال کا جواب بتائے غریب نواز کون تھے۔ حضور غریب نواز عالم دین مانتے ہو یا نہیں آپ ان کو؟ انہوں نے کسی مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کی یا نہیں؟ حضور غوث پاک کا اتہاس پڑھیے، انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے۔ فرمایا جب میں بغداد شریف تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا اور میں جب فرات کے قریب پہنچا تو حکم آیا عبد القادر یہیں رک جاؤ۔ خضر علیہ السلام نے آ کر کہا جب تک اجازت نہ ہو بغداد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور غوث پاک فرماتے 7 سال تک میں اسی جگہ پر رکا رہا، اور جب میرا خوراک ختم ہو گیا تو میں گھاس پھوس کھا کر بھی اپنی زندگی کو گزارتا تھا، یہاں تک کہ میرے گلے کا کلر گھاس جیسا ہو گیا تھا علم کے پیچھے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی زبانی بولی جائے گی ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا، کسی عالم کا آپ نقصان نہیں کر رہے ہو، اپنی نسلوں کے اندر آپ زہر بھر رہے ہو علم دین کے معاملے میں، اور عالموں کے لیے زہر بھر رہے ہو۔ فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا، اور اگر کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے ایسا کیا اور علم کو حقیر سمجھا، اللہ تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں فرمانے دے گا۔ 10 نسلوں تک کوئی تمہاری نسل میں عالم نہیں ہوگا، 10 نسلوں تک۔ کب تک میرا ٹائم؟ تو کوشش کریں اپنی اولاد کو صرف پڑھائی اور بڑا آدمی بنانے کی فکر نہ کریں، بلکہ یہ بھی فکر کریں کہ یہی اولاد آگے چل کر ایک ماں کی عظمت کو سمجھ سکے، ایک باپ کے مقام اور مرتبے کو جان سکے۔ اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ ان کو کس طرح سے پڑھانا ہے اور کس طرح سے ان کے اندر محبت اور ہمدردی پیدا کرنی ہے۔ تو یہ ہمدردی جو ہے نا، یہ صرف
دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں آ سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو دین کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، تو یہ ہمدردی پیدا ہوگی۔ الحمدللہ آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جن لوگوں نے یہ قرآن مجید ختم کیا ہے، جن لوگوں نے حفظ مکمل کیا ہے، میں 2-4 نصیحتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ حافظ قرآن جو بچے ہوئے ہیں، پہلی نصیحت تو میری، اس سے پہلے بھی میں نے ایک اسی مدرسے کے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اصل چیز ہے یاد رکھنا قرآن مجید کو، تو کوشش یہ رہے کہ زندگی بھر اب یہ جو یاد رکھا ہے، یاد کیا ہے، وہ اب سینے سے نکل نہ سکے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ سینوں سے اتنی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے جیسے رسی سے بندھا ہوا جانور اگر چھوڑ دیا جائے تو تیزی سے بھاگتا ہے، یا دیوانہ اونٹ جس کو باندھا گیا ہو چھوڑ دے تو تیزی سے نکلتا ہے، کہا یہ بھی سینوں سے تیزی سے نکلتا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا عذاب ہے قرآن یاد کر کے بھلا دینا۔ تو اب یہ حافظ قرآن ہو چکے ہیں، ابھی سرٹیفکیٹ ان کو دی جائے گی، لیکن اب وہ یہ نہ سمجھے کہ اب ہمارا یہاں سب کچھ ختم، علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ حافظ قرآن ہوئے ہیں، اب محافظ قرآن بنیے۔ حافظ قرآن ہو گئے، اب محافظ قرآن بنیے، کیونکہ حافظ قرآن کا ارتھ ہوتا ہے قرآن یاد۔ تو یہ تو بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، تو وہ اور آپ دونوں برابر ہیں، اور جب محافظ بن جائیں گے نا تو قرآن کے جاننے والے بن جائیں گے۔ اور اصل یہی ہے نا، پورا قرآن مجید آپ پڑھیے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا 1-2 آیتوں میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، تجوید کے ساتھ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور اس طرح کی 1-2 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے قرآن صحیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، باقی سینکڑوں ایسی قرآن کی آیتیں جس میں قرآن نے سمجھنے کا حکم دیا، سمجھو، سمجھو۔ ہم پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا رہے ہیں، 2 قرآن 4 قرآن یہ پڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو ثواب ہے، یقیناً ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ ارے بھائی، ایک آیت پر 10 نیکیاں ہیں، مولا علی فرماتے ہیں 25 بھی ہے، پھر جیسی انسان کی نیت نیکیاں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے اور برکت لینے کے لیے آیا ہے، تو پھر آپ کا کھانے کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ صرف سونگھنے کے لیے کھانا ہے؟ سونگ کے آپ کہو گے ہم زندہ رہیں گے، کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سونگ کر ہی زندہ رہیں گے۔ تو جیسا آپ کا خیال کھانے کے بارے میں کہ جب تک کھائیں گے نہیں اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا، ایسی قرآن بھی ہے جب تک پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہیں ہو جائے گا تب تک قرآن کی سمجھ لیجئے جو صحیح معنوں میں قرآن کا جو مقصد ہے وہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ میں یہ والیوں سے کہوں گا اپنے بچوں کو اور آگے بڑھاؤ اور ان کو قرآن سمجھ میں آئے، اس کی کوشش کرو۔ یہ بھی کوشش کرو ہر بچہ گھر میں پڑھے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارے یہاں جو سسٹم ہے نا، کسی کی میت ہو گئی تو بھائی آپ کے پاس ہے قرآن پڑھے ہوئے کتنے ہیں؟ کتنے قرآن شریف آپ کے پاس پڑھے ہوئے ہیں؟ حیرت یہ ہوتی ہے، میں کسی پر بلیم نہیں کر رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا ہوں، اور شاید میں اپنی بات میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں۔ میت کے نماز جنازہ ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد جب ایصال ثواب کے لیے لسٹ آتی ہے نا، 250 قرآن کب پڑھے بھائی؟ کس نے پڑھے بھائی؟ اور ہم بخشواتے بھی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی کمیٹی ہے جن کا مقصد کام ہی یہی ہے اور ان کے پاس ایک بڑی جماعت ہے جو پڑھتی ہے تو اس پر میں بات نہیں کرتا، وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہے تو یہ 250 قرآن آپ آسان سمجھتے ہیں؟ تو یہ اگر گھر گھر میں بچہ پڑھا ہوا ہوگا نا تو انشاءاللہ ہر گھر والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ 250 غلط ہے، یہ 250 غلط۔ اس لیے ہر گھر میں قرآن ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے، قرآن کو سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت نے میری زبان روک دی ہے۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، بس قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ قرآن میں آج چلو ایک وعدہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں ورنہ تو جھوٹے ہو جائیں گے ہم، ایک ارادہ کرے، ایک ارادہ کرے۔ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ کرے کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے میں ہم سب مل کر قرآن کو 5 منٹ دیں گے۔
مجھے اطمینان نہیں ہوا آپ کی آوازوں سے. قرآن کو 24 گھنٹے میں صرف 5 منٹ دیں گے الحمدللہ. یہ 5 منٹ چاہے پڑھنے کے لیے ہو, قرآن کو دیکھنے کے لیے ہو, کیونکہ ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ جو قرآن کو سمجھتے نہیں تھے, جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا نا, وہ انگلی گھما گھما کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بخشا لیا ہے. محبت ہے اس سے, تو اللہ پاک اس محبت کا صلہ اور اجر تو ضرور دے گا. تو یہ کوشش کریں یہ, کیونکہ جتنی آپ قرآن سے انشاءاللہ ضرور یہ قرآن آپ کے گھر میں, آپ کے اولاد میں ضرور انقلاب پیدا کر دے گا. حضرت حبیب اجمی قرآن پڑھتے پڑھتے بہت روتے تھے. کسی نے کہا آپ تو اجمی ہیں, آپ تو اجمی, آپ قرآن کو سمجھتے جو اتنا روتے ہیں؟ کہا میں تو اجمی ہوں, لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے میرا دل عربی ہو گیا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام باقر کوچنگ سینٹر کے آج اس پروگرام میں ہم اور آپ حاضر کی سعادتیں لوٹ رہے ہیں. اللہ کریم ان کے مقصد میں ان کو کامیابی عطا کرے. جن بچوں نے ختم قرآن کیا ہے, جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے, اللہ پاک انہیں دین دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.